نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ صدق اللہ العظیم۔ کل سے کچھ دوستوں نے سوال پوچھے اور قرض کے متعلق کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک فرض حج کر لیا، نفلی 2 حج بھی کر لیے، قرض لیا ہے، قدرت ہونے کے باوجود ٹال مٹول کر رہا ہے اور وہ قرض واپس نہیں کر رہا، کیا مفتی صاحب اس کا نفلی حج کرنا جائز ہے؟ میرے ساتھیوں، یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ بڑی طویل آیت بلکہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یہ رکوع ہی 2 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جان بوجھ کے قدرت رکھنے والا جان بوجھ کے بھی قرضہ واپس نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ظالم ہے۔ اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شہید بھی اگر کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ شہید ہو جائے تو قرضہ اسے معاف نہیں ہوگا۔ شہادت سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کسی کا حق کتنا خطرناک اور کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آتا تو پہلے پوچھتے تھے اس کے کسی کا قرض اس کے متعلق ہے؟ اگر ہوتا اور اس نے وصیت بھی نہ کی ہوتی اور کوئی اس وقت اس کا قرض ادا نہ کر رہا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے میرے صحابہ اس بھائی کا جنازہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر میں اس قرض دار کا، یہ جو قرض خواہ ہے، اگر میں اس کا قرضہ ہوتے ہوئے بھی اس کی نماز پڑھاؤں تو امت ٹال مٹول کرنے لگ جائے گی اور امت اس کو سہل سمجھے گی، آسان سمجھے گی کہ قرضہ کسی کا حق کھا لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کا انکار اس وجہ سے کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ پھر جب آخر زمانہ میں جب فتوحات آنا شروع ہو گئی اور مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی دفعہ اگر کوئی قرضہ ادا نہ کر سکتا ہو کسی میت کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے یا بس اوقات خود اس کا قرضہ ادا فرما کر پھر اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں پورے اصول ہیں اور 3 مین اصول بتائے ہیں لین دین کے، کاروبار کے اور قرضہ کے۔ پہلا اصول اس قرضے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ قرض دے رہے ہیں تو ایک تحریری شکل بنا لی جائے، اس کو قلم بند کیا جائے، چاہے وہ قرضہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ دوسرا، واپسی کی تاریخ بھی متعین ہو کہ کس دن واپس کرنا ہے۔ تیسرا فرمایا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے اور آیت باقاعدہ فرما رہی ہے، تفصیل موجود ہے کہ 2 گواہ مردوں میں سے ڈھونڈیں، اگر 2 گواہ نہیں ہیں، 1 مرد 2 عورتیں۔ اور پھر فرمایا اگر آپ لکھنے والا، قرض لینے والا، دینے والا دونوں نہیں لکھ پاتے تو کسی لکھنے والے کو بلا لیا جائے۔ اور پھر اس کے بارے میں بھی پورا فرمایا کہ وہ آپس میں ڈنڈی نہ مارے، کسی ایک پارٹی کی طرف نہ ہو، وہ صاف صاف حق گوئی کے ساتھ لکھے، ورنہ وہ بھی ظالم ٹھہرایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قرض ادا کیے بغیر دنیا میں سے جاتے ہو تو تمہارے اس مسلمان بھائی کی جان اٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، وہ جنت اور جہنم کے درمیان رہتا ہے جب تک کوئی اس کا قرض ادا نہ کر دے، پھر اسے جہنم سے جنت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیتوں پہ اللہ فیصلے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کسی سے قرض لیتا ہے کہ میں واپس کوئی نہیں کرنا، منتیں کر کے لے لے اور واپس نہ کرے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کی سال کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے پریشانیاں اور مشکلات پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے مال میں بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جو اس نیت کے ساتھ لیتا ہے کہ میں ضرور قرضہ واپس کروں گا، اگر اس کے پاس وسائل مسائل نہ ہوں، اللہ پھر بھی اس کے لیے وسائل پیدا کر دیتا ہے۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اسے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک اور روایت ابن ماجہ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے ٹال مٹول کرے اور قرضہ واپس نہ کرے، فرمایا وہ شخص قیامت والے دن ایک چور کی حیثیت سے قرضہ دینے والے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چور کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اس کا اس وقت اس کی ایکسپریشن ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تم سے قرضہ مانگے اور وہ واقعی جائز کام کے لیے قرضہ مانگ رہا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ غیر شرعی چیزوں کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے، وہ جائز کام کے لیے آپ سے قرضہ مانگ رہا ہے اور واقعی وہ مجبور بھی ہے، فرمایا فوراً اسے قرضہ دے دو۔ اور جب آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، فرمایا جو ایک دفعہ کسی کو قرضہ دے پھر دوسری دفعہ قرضہ دے دے تو ایک دفعہ اس کا صدقہ قرضہ تصور کیا جاتا ہے، اس کا قرضہ ایک دفعہ صدقہ شمار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، کہ میں نے معراج کی رات دیکھا کہ جنت کے دروازے پر صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب، قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا لکھا تھا۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا صدقہ دینے والا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے مانگنے کی، لیکن قرضہ دینے والا بامر مجبوری، وہ بھی واپسی کی بنیاد پہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس لیے 18% اس کا جو ہے وہ اضافہ نیکیوں میں بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا اور وہ واقعی مجبور ہے، اسے آپ مہلت دیتے جائیں، آپ جیسے جیسے اسے مہلت دیتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے ثواب میں صدقے کا ثواب لکھتا اللہ رب العزت فرشتوں سے لکھواتے چلے جائیں گے۔ آج حقوق العباد میں ہمارا مسئلہ ہے، آج یہ ہم اکثریت حقوق العباد میں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، حقوق اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، حقوق العباد بھی اللہ فرماتے ہیں پہلے بندے سے جا کے معافی مانگو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جوان دوست تھے بھائی فیصل، اور گھرانہ ان کا دیندار، خود وہ بڑے 5 وقت کے نمازی، لیکن بظاہر وہ دنیا دار تھے، شیو والے تھے، داڑھی نہیں رکھی تھی، لیکن کمال بیت المال کی حفاظت کا یہ عالم تھا کہ ان کے کہنے والوں نے کہا کہ ان کی وفات کے بعد جب ہم نے ان کی تجوری کو کھولا تو باقاعدہ بچوں تک کے، وہ جس ادارے میں نگران تھے ان کے بچوں تک کے امانتیں بما، ان کی امانتیں بما ناموں کے لکھی ہوئی تھی، اور لاکھوں روپیہ پرچی کے ساتھ نام بھی لکھا ہوا ہے اور امانتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہے آخرت کا ڈر۔ دنیا کا حساب ہم ایک دوسرے کو ڈنڈی مار لیں گے، ٹال مٹول کر لیں گے، لیکن آخرت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن یہ جو چکی کا پارٹ ہے نا جی، یہ گھومتا ہے، یہ باری حالات آتے ہیں، اور تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا بھی فیصلہ ہے میں دنوں کا ہیر پھیر لاتا ہوں۔ تو آپ کسی کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرضہ شرعی اصولوں کے مطابق دینے کی، لینے کی، بر وقت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔